نہیں بھائی 3 سال ہو گئے آلموسٹ خان صاحب کو جیل میں، اور کیا سمجھتے ہیں 2026 میں عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ دیکھیں ہم تو ہر لمحہ یہ خواہش بھی رکھتے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان 26 کیا اس مہینے کے اندر باہر آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے قانون نہیں ہے، بجائے سڑکوں کے نکلنے کے احتجاج اور ایک پریشر بنانے رکاوٹ کے کیا ہے؟ مشکل ہے۔ رکاوٹ یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کے اندر، جابر، ظلم، جابر فسطائیت۔ کون ہے؟ دیکھیں جابر آپ کے سامنے 75 سال سے جس طرح ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو ہٹا دو، اس کو بنا دو، وہ ساری آپ کے سامنے صورتحال۔ مطلب موجودہ گورنمنٹ ہے یا دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہے؟ دیکھیں دونوں مل کے ہیں نا جی، موجودہ گورنمنٹ بھی ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، ظاہری بات ہے ان کے بغیر یہ کیسے کچھ کام بھی آگے کر پاتے، وہ خود بتاتے ہیں آپ۔ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بننے گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار؟ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کے موقع پر اٹھا کے دیکھ لینا، سارے وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہارے ہوئے تھے، تو اگر وہ ہارے ہوئے تھے تو آپ جتوایا کا کس کیا نے؟ اوپینین ہے کہ کیا حکومتوں کو بنانا ہے اور گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار بالکل ہے؟ ہاتھ ہے، بالکل ہاتھ ہے جی۔ باجوہ صاحب نے جس طرح ہٹایا عمران خان کو، جب سائفر آیا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیکن خان صاحب کا تو ایک یہ بھی بیان تھا کہ بلکہ انہوں نے بڑے دھڑلے سے یہ بات کہی تھی کہ باجوہ جیسا کوئی آرمی چیف آج تک کبھی آیا نہیں ہے، لیکن سڈن ایک یو ٹرن آتا ہے 360 ڈگری کا چینج، کہ وہ باجوہ ہی جن کے بارے میں خان صاحب کہتے تھے کہ بہت اچھے ہیں، وہ انفارچونیٹلی برے بھی ہو جاتے ہیں۔ آج وہ پوری پی ٹی آئی کا بیان ہے۔ نہیں دیکھیں جب تک کوئی بندہ کوئی بھی شخص بھی کسی عہدے کے اوپر بیٹھے وہ کام ٹھیک کرتا ہے تو اسے ٹھیک کہا جائے گا۔ اب دیکھیں چیف الیکشن کمشنر ان کو لگایا کس نے؟ عمران خان کی حکومت کے اندر لگے، تو بالکل، آج اب وہ آپ کے لیے بڑا اب ناقد ہیں۔ نہیں ہمارے لیے نہیں ہے، وہ پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ لوٹا ہے انہوں نے، تو ظاہری بات ہے لوٹیں گے تو ہم کہیں گے، اگر کوئی جج بیٹھا ہوا انصاف دے گا ہم اپریشیٹ کریں گے، اگر کوئی آرمی کے اندر بیٹھا ہوا آفیشل ٹھیک کام کرے گا ہم اپریشیٹ کریں گے۔ اب دیکھیں جنگ کا معاملہ ہے، سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے سپورٹ کی، عمران خان نے اندر سے سرا، لیکن جب آپ ڈاکہ ماریں گے، جب آپ دوسرے معاملات میں گھسیں گے تو ظاہری بات تنقید بھی آپ پہ ہوگی، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ آئینی حدود کے اندر جائیں۔ یہ تمام لوگ نون لیگ کے کہتے رہے خود، ملک میں چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہیں؟ کوئی چیز بھی نہیں وجہ نہیں ہے نا جی، آپ نے جیسے سوال کیا میں نے اس طرح سے اس کا جواب دے دیا۔ مطلب کچھ بھی آئین اور قانون کے بالکل دائرے میں ایک چیز بھی نہیں؟ ایک چیز بتا دیں قانون اور آئین کے دائرے میں۔ اچھا، اڈیالہ جیل کے باہر ہم دیکھتے ہیں، مطلب سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ عدالتوں میں روز آپ کی جو ایک پٹیشن کامن جاتی ہے وہ مختلف لوگوں کی طرف سے، ایون تو آپ کی طرف سے بھی بہت دفعہ گئی ہے، انتظار صاحب کی طرف سے بھی بہت دفعہ گئی ہے، پارٹی رہنماؤں کی طرف سے، خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، اور آپ لوگوں کی طرف سے ہر دوسرے تیسرے دن بعد جب کوئی ڈیٹ ہوتی ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج اور وہ سارا کھڑا ہونا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مطلب عمران خان سے نہ ملاقات کروانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ کیوں نہیں ہو پا رہی؟ عدالتی فیصلوں پہ بھی عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں جب آپ کے عدالتوں کے احکامات کو ایک سپاہی کھڑا ہو کے جوتے کی نوک کے اوپر رکھے گا نا، تو پھر آپ کے ملک کے اندر انصاف کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے سامنے معاملہ ہے 26ویں ترمیم ہوتا ہے، جس جج نے کھڑے ہونے کے لیے آواز بلند کی، حق کے لیے یا انصاف کی طرف بڑھا یا انصاف دیا، اس جج کو اٹھا دیا گیا۔ اعجاز الحسن آپ کے سامنے مثال ہے، آپ کے سامنے طارق جہانگیری صاحب کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور اعظم خان اب ان کو نوازا گیا۔ اس کے علاوہ آپ لاہور کے اندر سے جج اٹھا کے دیکھیں، یہاں پر چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ آپ دیکھیں لاہور میں چیف جسٹس تھیں، ان کو چیف جسٹس شہزاد صاحب، حالانکہ انہوں نے حق نہیں کی بھائی، بات کی، ان کو حالانکہ جو میری اپنی ایک عدالتوں کو کور کرتے ہوئے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ عدالتی فیصلے پہ آپ ایز اے لائر اپنا اوپینین دیں، لیگل پوائنٹ آف ویو کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد بڑا ضروری ہے، اور اس پہ جس ادارے کو آرڈر دیا جائے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے عمل درآمد کروانا ہے۔ عدالتی فیصلوں کو ہم نے دیکھا کہ جو فیصلہ عدالت جاری کرتی ہے وہ ردی کی ٹوکریوں میں پھینکا جاتا ہے، اور یہ کوئی ایک فیصلے کی میں بات نہیں کروں گا، پچھلے 2-3 سالوں میں ہزاروں فیصلے ہیں، چاہے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہیں یا کچھ اور پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، تو بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں فیصلوں کو آئے اور وہ ردی کی ٹوکری میں گئے، امپلیمنٹ نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں کس کا یہ کنٹرول ہے؟ دیکھیں یہ اسی کا کنٹرول ہے جو قبضہ کیے ہوئے ہے 75 سال سے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کا اگر انکار کی جائے کہ ان کا کوئی اس میں اندر رول نہیں ہے، یا وہ بالکل ادارے آپ کے سامنے ہے۔ 6 ججز نے لیٹر لکھا نا، انہوں نے کیا کہا؟ اس لیٹر کو اٹھا لیں، اس لیٹر میں ساری کہانی ہے کہ ہمیں فیصلے اپنی مرضی سے کروانے کے لیے مجبور کیا گیا، ہمارے بھائی کو اغوا کیا گیا، ٹھیک ہے جی، ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ آپ ہمارے مطابق چلیں۔ مطلب تمام اداروں کے اوپر کنٹرول ہے؟ دیکھیں بالکل کنٹرول ہے نا، یہ قبضہ ہی تو چھڑوانا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا کہا تھا کہ لیکن نعیم بھائی، جو 3 سالہ دور خان صاحب کا رہا اس میں یہی ادارے جن پہ یا اسٹیبلشمنٹ، یہی سب چیزیں جن کے اوپر آج آپ لوگ الزامات لگا رہے ہیں، یہ سب اس ٹائم اچھے تھے، حالانکہ اس ٹائم بھی کنٹرول تھا، اس ٹائم کیوں اچھے تھے اور آج برے ہیں؟ نہیں دیکھیں کنٹرول اس طرح سے نہیں تھا، عمران خان صاحب اپنی مرضی کرتے تھے، اسی وجہ سے 2019 کے اندر باجوہ نے
خواجہ آصف لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کو حکومت دیتے ہیں، انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ بندہ غلط جو ہے نا جس سے ٹکر پڑ گئی ہے، اس کو فوراً ہٹایا جائے۔ اگر خان صاحب ان کے اس معاملے کو ایکسیپٹ کرتے اور اڈے بھی دے دیتے، ساری چیزیں کرتے، آج اقتدار کے اندر ہوتے۔ آج بھی عمران خان صاحب ڈیل کریں نواز شریف کی طرح، ٹھیک ہے جی سسٹم چلنے دیں، میں باہر چلا جاتا ہوں جیسے دوسرے جاتے ہیں، جو ان کی پالیسی شروع سے آئی ہے، تو وہ اقتدار میں پھر آ جائیں۔ لیکن خان صاحب اپنے موقع پر قائم ہے کہ ہر ادارہ اپنی جورسڈکشن میں جائے۔ آج معیشت کہاں پر ہے؟ آج پاکستان میں امن کس جگہ پر پہنچا ہے؟ وہ دہشت گردی کیا کر رہی ہے؟ پاکستان میں غربت کس سطح پر پہنچی؟ سرمایہ کاری کی کیا صورتحال ہے؟ تو ان تمام مسائل کا حل ہے کہ تمام ادارے اپنی جورسڈکشن میں جائیں، پاکستان میں رول آف لا، جمہوریت ہو، بولنے کے اوپر آزادی مذاکرات ہو۔ پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیے مذاکرات کس سے کرنے ہیں؟